ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ توبہ گناہکار کے لیے ہے، معصیت کار کے لیے ہے، مجرم کے لیے ہے، وہ بھی بڑا مجرم جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اس کے لیے توبہ ہے۔ لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے اتنی بڑی غلطیاں نہیں کی، تو توبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے، انسان کا فعل ہے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے۔ تب علینا کا ترجمہ و معنی و تفسیر ہماری توبہ قبول فرما۔ شیعہ سنی مل کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں فرقہ واریت نہیں انجام دیتے۔ تب علینا میں یا تقوی کے معنی میں، تقوی کا معنی بھی فرقہ واریت سے بالکل دور ہو کے کرتے ہیں، پرہیز اور خوف۔ لیکن باقی امور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ توبہ کے بارے میں کہ انسان توبہ کرے، اور وہ بھی اگر انسان گناہ کار ہے، معصیت کار ہے، مجرم ہے، بلکہ بعضوں نے تو یہ لکھ دیا ہے، توبہ کے لغوی معنی میں لکھا ہے کہ معصیت سے دور ہونا، گناہ سے پلٹنا توبہ ہے، جبکہ لغت میں توبہ کا مطلب اس کے اندر مفہوم معصیت و مفہوم گناہ شامل نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے انسان جرم کرے، گناہ کرے، پھر توبہ پیدا ہوتی ہے، یا توبہ کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر بڑا گناہ، غلطی، جرم نہیں کیا جس کی سزا ہو، پھر بھی توبہ انسان کے لیے مسلسل توبہ ہے۔ تقوی و توبہ ایسا نہیں ہے کہ موسمی ہے یا خاص طبقاتی ان کا عمل ہے کہ ایک طبقہ تقوی اختیار کرے، دوسرے کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام، معصومین، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور عام انسان، یہ سب کے لیے مشترکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تقوی و توبہ، کہ تقوی بھی انبیاء نے اختیار کرنا ہے اور ائمہ نے اور امت نے۔ توبہ بھی انبیاء کے لیے بھی ہے توبہ، ائمہ کے لیے بھی ہے توبہ، اور عام انسان کے لیے بھی ہے توبہ۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء و ائمہ جن کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہیں، خطا و جرم و معصیت سے منزہ ہیں، تو ان کے بارے میں توبہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ یہ خود دلیل ہے، قرینہ ہے اس بات پر کہ توبہ فقط گناہ و معصیت کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ توبہ کا وسیع مفہوم ہے۔ توبہ لغت میں رجوع کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ابھی آپ ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، پلٹ آئیں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہنچائیں آپ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ یہ پہلے بیان کیا تھا کہ انسان کو اصولی طور پر قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق کہاں ہونا چاہیے، اگر وہیں پر ہے انسان تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ ہونا، کسی اور جگہ چاہیے تھا، ہے کسی اور جگہ، تو اس کے لیے ہے کہ آپ وہ جو ناموزوں، نامناسب جگہ ہے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے دور ہو جاؤ، پلٹ کے وہاں پر آ جاؤ جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ توبہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جرم کیا ہے تو بھی، جرم نہیں کیا تو بھی۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی غلطی نہیں کرتے لیکن وہاں نہیں ہوتے جہاں ہونا چاہیے ان کو، گناہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا، معصیت نہیں کی۔ جیسے ابھی آپ روزمرہ آپ کو ایسے طبقے سے پالا پڑتا ہے جو اپنی جگہ نہیں ہوتے۔ آپ دفتروں میں جاتے ہو، متعلقہ کلرک یا متعلقہ افسر، اس کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے، اپنی کرسی پر ہونا چاہیے، اپنی ٹیبل پر ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ کہاں ہے؟ گھر میں ہے، کسی عزیز کی شادی میں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کہیں گپ شپ لگا رہا ہے، یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے آفس میں ہو۔ کرتے بھی ہیں بعض جو جن دفاتر میں مدیریت اچھی ہے تو وہ مسلسل رصد کرتے ہیں، پیگیری کرتے ہیں اور ٹریکنگ کرتے ہیں اپنے مدیروں کی، اپنے افسروں کی، کہ یہ اپنی سیٹوں پر، اپنی پوسٹوں پر ہیں یا نہیں ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو فوراً انہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنے آفس میں آئیے، اپنے دفتر میں آئیے۔ یہ جو مافوق افسر چھوٹے ماتحت عملے کو میسج کرتا ہے کہ آپ اپنے دفتر میں آئیں، عربی میں اسی کو توبہ کہتے ہیں، کہ جہاں آپ کو بیٹھا ہونا چاہیے جس ٹیبل پر نہیں ہو تو اپنے دفتر میں ہو، اپنی جگہ پر ہو، اپنی فرائض انجام دو، اپنی ڈیوٹی کرو۔
لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہوتے نہیں ہیں لوگ، چونکہ منظم نہیں ہیں، بے نظم لوگ ہیں، جہاں ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم تمام سماجی طبقات کو مطالعہ کریں ہم، کہ جہاں جن کو ہونا چاہیے، مثلا علماء کو کہاں ہونا چاہیے؟ علماء کو ایک تو عام وظیفہ جو مقرر کیا گیا ہے ہماری تہذیب نے، محراب و منبر ہے، کہ علماء کو محراب و منبر پر ہونا چاہیے۔ دین نے انحصار نہیں رکھا، محراب و منبر علماء کے لیے ہے، لیکن علماء نے ان کو باندھا نہیں ہے، قید نہیں کیا محراب و منبر کے ساتھ، بلکہ دین نے علماء کو کہا ہے کہ آپ کو ہر جگہ ہونا چاہیے جہاں انسان ہے، جہاں پر اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، محراب میں بھی آپ کو ہونا چاہیے، منبر پہ بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور امور مسلمین جہاں سے تدبیر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہونا چاہیے آپ کو، جہاں امور مسلمین کی تدبیر ہوتی ہے، کہ مجار الامور بأید العلماء۔ امام علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے، امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی ہے کہ مجار الامور بأید العلماء، امور کی انجام دہی، امور کی دیکھ بھال، یہ سب علماء کے ہاتھ میں ہے۔ تو جتنے امور مسلمین کے ہیں وہاں علماء کو ہونا چاہیے، لیکن علماء آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، جس جگہ عالم ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح معلم جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، ٹیچر وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح باقی طبقات جتنے بھی سماجی ہیں جن کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اس لیے ایک توبہ کی سب کو ضرورت ہے۔ توبہ ایک مسلسل عمل ہے، چونکہ جگہ چھوڑنا، جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا جہاں ہماری جگہ نہیں ہے وہاں ہم چلے جائیں، تو اس شخص کو حکم ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اکثر یا اب تو طلاب کی چھٹیاں ہیں، مومنین ہیں، اور مومنین کو بھی طلاب ہی کی طرح تربیت کی اور نظم کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یہ طلاب جب بیٹھے ہوتے ہیں خطبے میں یا مجالس میں، تو میں کبھی خطبہ خطاب چھوڑ کے طلاب کو نظم قائم کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس کو ناظمین نے بٹھائے، اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کو واپس کہتا ہوں کہ اپنی جگہ آ کے بیٹھو۔ یہی توبہ ہے، جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جو مقررہ جگہ ہے آپ کی، آپ وہاں پر رہو، ذمہ داری وہاں انجام دو، اور اپنے فرائض وہاں انجام دو، اپنی ذمہ داریاں وہاں نبھاؤ۔ اگر وہاں سے ہٹ گئے ہو تو آ جاؤ، اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ خوب آپ تصور کریں اگر یہ ہو جائے، یہ اتفاق رونما ہو جائے کہ ہر آدمی وہاں چلا جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے، ایک چھوٹے سے ماحول میں، خاندان میں، اگر ایک خاندان میں یہ نظم قائم ہو جائے، خاندان کا ہر فرد اپنی پوزیشن پہ آ جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے، خاندان میں وہی کردار ادا کرے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، بزرگ اس بزرگی کے مسند پہ آ جائیں، جوان میدانی کام سنبھال لیں، اور بچے تربیت، زیر تربیت آ جائیں، خواتین جو گھریلو کام یا بچوں کی تربیت کا کام ہے۔ لیکن آپ کو خواتین بازاروں میں نظر آئیں گی شاپنگ کرتے ہوئے، تو توبہ کی ضرورت ہے ان کو۔ ان خواتین کو دین کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، بازار آپ کی جگہ نہیں ہے، مارکیٹ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ بازاروں میں گھومو، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنی پوزیشن چھوڑ کے آ گئی ہو۔ وہ بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس سماج کو معاشرتی توبہ کی ضرورت ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ پلٹو واپس، اپنی طبقاتی ذمہ داریوں کو سمجھو اور سنبھالو، وہاں پر آ کر اپنی سیٹیں سنبھالو اور وہاں پر ہو جاؤ۔ اسی طرح جو باقی طبقات ہیں، جتنی بھی سماجی طبقات ہیں، ان سب کو اپنی اپنی سیٹوں پر ہونا چاہیے۔ جن کا کام دفاع کرنا ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں، سرحدوں میں جن کو بیٹھنا چاہیے وہ سرحدوں میں چلے جائیں، جن کو اداروں میں بیٹھنا چاہیے وہ اداروں میں آ جائیں، جن کو بازاروں میں ہونا چاہیے وہ بازاروں میں چلے جائیں، جن کو صنعتوں میں، کارخانوں میں ہونا چاہیے وہ کارخانوں میں چلے جائیں، جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے وہ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں۔ اب آپ فرض کریں کیسا معاشرہ قائم ہوگا؟ یہ توبہ ہے۔ توبہ سے وہ نظام قائم ہوتا ہے، وہ نظم قائم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا ہے۔ چونکہ انسان مسلسل جا بجا ہوتے رہتے ہیں،
مختلف عوامل کے تحت، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، کبھی دوسروں کی تلقینات کی وجہ سے، کبھی دیکھا دیکھی، کتنا عالیشان نظم قائم ہوتا ہے اگر آپ ایک ایسا پنڈال فرض کریں کہ جہاں پر یہ نظم قائم ہو.